مورخ پوجاری۔ یہ واقعہ ہندوستان کا ہے اور جن کے ساتھ پیش آیا وہ میرے ایک بزرگ ہیں جنہوں نے مجھے گودوں میں کھلایا، اور ان کی عمر اس وقت 70 سال کی ہے جب میں نے ان کو دیکھا۔ اس وقت میری عمر 15-16 سال کی تھی۔ ہم لوگ انہیں نانا نظام کہتے تھے۔ نانا نظام کے بارے میں مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ ان کے ساتھ کچھ عجیب واقعات پیش آئے ہیں، چنانچہ انہیں میں نے ایک خط لکھا۔ پہلے تو وہ ٹال گئے اور میں بھی خاموش ہو گیا، مگر ایک دن اچانک ان کا خط ملا کہ شاید ہمارا بیٹا ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ اپنی خیریت کا خط نہیں لکھا۔ میں نے معذرت کے ساتھ انہیں لکھا کہ آپ سے ایک درخواست کی تھی، مگر میرے دور ہونے کی وجہ سے آپ کی محبت ختم ہو گئی۔ میرے اس خیال کے بعد ان کے لیٹر آنے شروع ہو گئے اور انہوں نے مجھے اپنی یہ آپ بیتی لکھ کر بھیجی۔ لکھتے ہیں کہ یہ اس وقت کا ذکر ہے جب میں 22 سال کا ایک کینیڈا نوجوان تھا۔ اپنی سوتیلی ماں کی سختی سے تنگ آ کر میں گھر بار چھوڑ کر پردیس نکل گیا۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں نے دیس پردیس کی سیر کی ہے۔ کولکاتہ، بنارس، ممبئی سب جگہ گھوما، مگر سکون کسی جگہ نہ تھا۔ آخر پھرتا پھراتا میں ہندوؤں کے متبرک شہر میں آ گیا اور وہیں سکونت اختیار کر لی۔ میں زیادہ تر ہندوؤں میں رہا، اس لیے ہندوؤں کے رہن سہن اور ہندو رسم و رواج میں ایک ہندو کی طرح ہو گیا تھا۔ میں نے کسی کو اپنا بھید نہ دیا۔ اس میں مجھے اپنی بھلائی نظر آئی اور میں نے اپنے آپ کو برہمن ذات سے منسوب کر لیا اور لوگ مجھے پنڈت گوپال ناتھ کے نام سے پکارنے لگے۔ مگر مجھے ایک عجیب سی بے چینی رہتی۔ اس وقت دل اور بھی دکھتا جب کوئی انسان تکلیف میں نظر آتا۔ میں ذات پات کا خیال کیے بغیر اس کے دکھ درد میں شریک ہو جاتا، اس لیے لوگ مجھے قدر کی نگاہ سے دیکھتے۔ تنہائی میں مجھے اپنی مری ہوئی والدہ بہت یاد آتیں۔ اس دکھ نے مجھے لوگوں سے الگ تھلگ رہنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کھانے کی ضرورت ہوتی تو میں کسی دھرم شالے کا رخ کرتا اور جو مل جاتا وہ کھا لیتا۔ ہندو مجھے گیانی دھیانی سمجھنے لگے تھے۔ وہ میری تنہائی پسندی اور خاموش رہنے کی عادت کو ریاضت کا درجہ دیتے تھے، حالانکہ میں کچھ بھی نہ تھا۔ دن اسی طرح گزرتے گئے۔ ایک دن میں اپنی بیٹھک میں بیٹھا اور سوچ رہا تھا کہ میں کیا تھا اور کیا ہو گیا کہ اچانک میرا مالک مکان سریندر گنو سر جھکائے بیٹھک کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور وہ نہ جانے کس سوچ میں کھویا ہوا تھا۔ میں نے اٹھ کر اسے آواز دی، مہاراج پدھرائیے، کیا سماچار ہیں؟ کنور نے مایوسی سے میری طرف دیکھا اور بولا، کیا بتاؤں گوپال، میری ایک ہی پتری ہے جو کہ بہت دن سے بیمار ہے۔ بھگوان اسے شکتی ہی نہیں دیتے۔ بیماری روز بروز بڑھتی جا رہی ہے۔ بڑے بڑے دید بلائے مگر کچھ نہیں ہوا۔ بڑے بڑے سادھو کو جھاڑ پھونک کرائی پر سب کچھ بیکار۔ کوئی اپائے سمجھ نہیں آتا۔ میں اپنی پتری کو کہاں لے جاؤں؟ میں سوچ رہا تھا کہ اگر سادھو کے بس میں ہوتا تو پھر یہ بات ہی کیا تھی۔ میں تو جانتا تھا کہ یہ مندروں کے پجاری اور مہاتما کیا ہیں۔ اپنے سوال کا جواب نہ پا کر سریندر کنور مجھ سے پھر بولا، کیا سوچنے لگے گوپال جی؟ میں نے چونک کر اسے دیکھا اور بولا، آپ چنتا نہ کریں، بھگوان نے چاہا تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ درد بھری آواز میں بولا، کیا ٹھیک ہو جائے گا؟ اب تو بھگوان بھی क्षमा نہیں کرتا۔ یہاں کا شیو بھگوان، ان کا پجاری جو کہ خود کو بہت بڑا شکتی شالی سمجھتا تھا، اس نے بھی میری مایا لوٹ لیا۔ اس نے اشاروں میں بھی مجھے بتا دیا کہ میری پتری کا بچنا مشکل ہے، اس لیے کہ میں نے اپنی پتری کو شیو بھگوان کے چرنوں میں رات گزارنے کے لیے نہیں بھیجا۔ میں نے دیکھا کہ یہ بات کہتے وقت کنور نے نفرت سے ہونٹ سکیڑ لیے، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کر چلا گیا۔ مجھے بڑا دکھ ہوا، مگر میں کیا کر سکتا تھا؟ ابھی کنور کو گئے ہوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ مجھے اندر سے رونے چلانے کی آواز آئی۔ میں سمجھا کہ اس کی لڑکی مر گئی اور میں دوڑتا ہوا اندر چلا گیا، جہاں محلے کے لوگ بھی موجود تھے۔ کنور اپنی لڑکی کے قریب بیٹھا دھاڑے مار رہا تھا کہ اس کی دھرم پتنی لمبا سا گھونگھٹ
نکالے اپنے پتی کے قریب کھڑی آنسو خشک کر رہی تھی۔ چارپائی پر 18-19 سالہ ایک لڑکی کا ڈھانچہ پڑا ہوا تھا۔ وہ کبھی بہت خوبصورت رہی ہوگی، اس کی آنکھیں بند تھیں۔ میں وہ منظر دیکھ کر بڑا دکھی ہوا۔ میں نے آگے بڑھ کر کنور کی بیوی کے سر پر ہاتھ رکھا۔ دھیرج لکشمی، دھیرج بھگوان کی اچھا کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ کنور کی دھرم پتنی نے چونک کر میری طرف دیکھا اور بولی، مہاراج کیا آپ کی آشیرواد دے سکتے ہیں؟ سب لوگوں نے حیران ہو کر مجھے دیکھا، کیونکہ اس علاقے کے بڑے بڑے پجاریوں اور مہاپرشوں سے کم عمر ہونے کی وجہ سے آشیرواد نہیں دے سکتا تھا۔ میں نے گھبرا کر جلدی سے اپنا ہاتھ ہٹا لیا۔ لڑکی کی سانس رک رک کر چل رہی تھی۔ میں نے بے خیالی میں ایک گلاس پانی منگوایا تاکہ یوں ہی کچھ منتر جنتر جو میں نے سیکھے تھے پڑھ کر اسے پانی پلاؤں کہ آشیرواد کا کچھ بھرم رہ جائے، مگر میں جانتا تھا کہ یہ بالکل بے فائدہ ہے۔ میں نے گلاس ہاتھ میں لیا اور اس پر دم کرنے کے لیے منتر پڑھا۔ خدا گواہ ہے کہ میرے منہ سے منتر کی بجائے جو پہلا کلمہ نکلا وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، مگر اتنی آہستگی سے کہ دوسرے لوگ نہ سن سکے۔ میں نے پھر منتر پڑھنا چاہا، مگر بسم اللہ ہی منہ سے نکلا، اور پھر تو میرے بھولے ہوئے ذہن کی الحمد شریف، چارکل شریف یاد آ گئے اور میں نے ان کا ورد شروع کر دیا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے میری والدہ میرے سامنے کھڑی ہوں اور لڑکی کی طرف اشارہ کر کے مجھے الحمد کل درود شریف پڑھ کر سنا رہی ہوں۔ چنانچہ میں نے ان چیزوں پانی پر دم کر کے پانی اس کے چہرے اور ہاتھوں پر ملنا شروع کر دیا۔ کنور اور اس کی دھرم پتنی پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہے تھے اور دوسرے لوگ بھی مجھے حیرت سے گھور رہے تھے۔ میں ان کے حضور دل ہی دل میں گڑگڑا رہا تھا کہ یا اللہ، اپنے حبیب کے صدقے، اپنے حبیب کے واسطے میری لاج رکھ لے۔ میری آنکھوں میں آنسو جاری تھے اور آنسو لڑکی کے چہرے اور ہاتھوں پر گر رہے تھے۔ لڑکی نے اچانک ہچکی لی جیسے ہی اس کا آخری سانس ہو اور لوگوں کی چیخیں نکل گئیں۔ میں نے مایوس ہو کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس وقت میں چونک اٹھا جب کنور مہاراج پکارتا ہوا میرے پیروں پر گر پڑا، اور دوسروں لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں نے جلدی سے لڑکی کی طرف دیکھا جو آنکھیں کھولے میری طرف دیکھ رہی تھی، اور میں نے پھر کنور کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ لوگوں نے مجھے کاندھے پر اٹھا کر اونچی چوکی بیٹھا دیا۔ کنور کا عجیب حال تھا۔ اب وہ مجھے گوپال نہیں کہہ رہا تھا بلکہ مہاراج کہہ کر مخاطب کر رہا تھا، اور سب لوگ حیران کھڑے مجھے دیکھ رہے تھے۔ کنور نے مجھے بیٹھک کا کرایہ لینا چھوڑ دیا اور کہا، مہاراج یہ آپ ہی کا گھر ہے، جب تک چاہیں، بلکہ یہاں اب سے اب کہیں نہیں جائیں گے۔ اور اس نے بہت سے آدمیوں کے سامنے مجھے 5,000 روپے دینے چاہے، مگر میں نے لینے سے انکار کر دیا۔ اس دوران میں روزانہ پانی دم کر کے لڑکی کو پلاتا رہا۔ خدا کی قدرت کے 15-20 دن میں ہی لڑکی تندرست و توانا ہو گئی۔ وہ واقعی پوجا کے لائق تھی، دیویوں کی طرح حسین۔ میرا نام خاص و عام کی زبان پر تھا۔ میرے پاس لوگوں کا ہجوم رہنے لگا۔ کوئی دھرم پتنی کی اچھا لے کر آتا تو کوئی اولاد کی، اور میں وہی صورتیں دم کر کے دیتا رہا۔ اکثر لوگوں کی معزز طور پر فیض پہنچا۔ اب میرے پاس دولت کی کمی نہ تھی، مگر زیادہ تر پیسہ دھرم شالوں اور غریب لوگوں میں ہی تقسیم کر دیتا۔ اس دان پان نے میرا نام چمکا دیا۔ کنور کی لڑکی چند دن کی عجیب کیفیت تھی۔ وہ مجھے دیکھ کر خاموش ہو جاتی جیسے اس نے کسی دیوتا کو چلتے پھرتے دیکھ لیا ہو۔ میرے دل میں رفتہ رفتہ اس کے لیے محبت پیدا ہو گئی، اور پھر یہ حالت ہوئی کہ چند دن جب بھی آتی تو میرے قدموں میں بیٹھتی۔ خدا کا شکر کہ میرے دل میں کبھی کوئی شیطانی خیال نہیں آیا۔ چندن کی ماں اور اس کے باپ کو اس کے آنے جانے پر کوئی اعتراض ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ انہیں مجھ پر کامل یقین تھا، بلکہ وہ تو مجھے برہم چاری سمجھتے تھے۔
بھلا مجھے لڑکیوں سے کیا غرض ہو سکتی ہے؟ وہ سمجھتے تھے کہ میں نے دنیا تیاگ دی ہے۔ ابھی جاری ہے۔ کیا چندن بچ پائے گی مورخ پجاری سے؟ یہ جانیے اگلی قسط میں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔